بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے آخرکار 3 گھنٹے کی پریشان کن تاخیر کے بعد مکمل طور پر تباہ شدہ شہر غزہ میں جنگ بندی عمل میں آ گئی ہے۔ فریقین میں غزہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا۔ حماس 3 اسرائیلی یرغمالی خواتین اور اسرائیل 95 فلسطین قیدیوں کو رہا کیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ غزہ میں قید 4 دیگر زندہ خواتین یرغمالیوں کو اگلے 7 دن میں رہا کیا جائے گا۔ 6 ہفتے کے ابتدائی جنگ بندی مرحلے میں وسطی غزہ سے اسرائیلی افواج کا بتدریج انخلاء اور بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی شامل ہے۔ غزہ کی 3 کراسنگ سے 200 ٹرک داخل، زخمیوں کو لینے کے لیے سینا کے ہسپتالوں میں ہنگامی خدمات۔ العربیہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے معاہدے کے آغاز کے ساتھ ہی رفح کراسنگ کے ذریعے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کے آغاز کی خصوصی تصاویر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دیری انصاف مصری ذرائع نے العربیہ.net کو بتایا کہ اتوار کو 200 سے زائد امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جن میں ایندھن کے 5 ٹرک بھی شامل ہیں اور باقی خوراک اور طبی امداد کے ٹرک تھے۔ اس نے انکشاف کیا کہ غزہ کی پٹی کے راستے میں ایندھن کے 16 سے زیادہ ٹرک ہیں، جبکہ امداد غزہ کی پٹی کے دوسری طرف پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ممنوعہ مقامات کا نقشہ جاری کر دیا، فلسطینیوں کو قریب آنے پر وارننگ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی سے قبل ایسے مقامات کا نقشہ شائع کر دیا جہاں فلسطینیوں کو ان جگہوں کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ نقشے میں شامل ممنوعہ مقامات میں شمال میں نیٹزاریم کوریڈور کا علاقہ، رفح کراسنگ اور جنوب میں فلاڈیلفا کوریڈور شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج معاہدے کے مطابق غزہ کے مخصوص علاقوں میں موجود رہے گی اور پٹی کے جنوب سے اس کے شمال کی طرف یا نیٹزار مشرق کی طرف نقل و حرکت بدستور خطرناک ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحد پر 700 میٹر چوڑے 60 کلومیٹر کے بفر زون کے قریب جانے کے خلاف بھی خبردار کیا، جس میں رفح کراسنگ ایریا اور فلاڈیلفا کوریڈور بھی شامل ہیں۔ غزہ کی تباہی کے ذمہ دار اسرائیلی وزراء نے استعفیٰ دے دیا۔ غزہ کی تباہی کے لیے وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے والے اسرائیل کے 3 انتہا پسند وزراء نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر استعفے دے دیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے استعفیٰ جمع کروا دیا۔ بن گوئر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی مخالفت میں استعفیٰ پیش کیا۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر کے ساتھ ساتھ ان کی قوم پرست مذہبی جماعت کے 2 دیگر وزراء نے جنگ بندی معاہدے پر نیتن یاہو کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تاہم حیران کن امر یہ ہے کہ نیشنل یونین پارٹی کے انتہا پسند وزیر خزانہ سموٹریچ نے حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بن گوئر کی پارٹی اب حکمران اتحاد کا حصہ نہیں رہی، تاہم اس نے کہا ہے کہ وہ حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تباہ شدہ جبالیہ کیمپ میں ملبے پر فلسطینی کی پرسوز آواز میں اذان دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج نے تباہی پھیلائی، پورے علاقے کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس ملبے کے ڈھیر پر کھڑے فلسطینی صحافی کی پرسوز آواز میں اذان دینے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ صحافی نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی تباہی کی ایک جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی تباہ شدہ گاڑیاں چھوڑ کر فرار۔ غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع بیت حانون میں حماس کی جانب سے تباہ کی گئی اسرائیلی فوج کی آرمرڈ پرسنل کیریئر کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ان تصاویر میں اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے 2023 غزہ میں جاری حماس کے خلاف جنگ میں استعمال میں لانے کے لیے ان گاڑیوں کو اپنے فوجی سازوسامان میں شامل کیا تھا، جن کا نام نمبر 1500 رکھا گیا تھا۔ یہ گاڑیاں جنگی حالات میں استعمال کی جاتی ہیں، جس کے اندر مختلف جدید فیچرز بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں ہزاروں بچوں اور خواتین سمیت
46,900 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا آغاز، مزاحمت کاروں کا گلیوں میں گشت، عوام کا والہانہ استقبال۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور جنگ بندی کے آغاز کے بعد فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ کی سڑکوں پر گشت کیا، جہاں شہریوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ کے علاقے دیر البالہ اور خان یونس کی سڑکوں پر گشت کیا۔ اس موقع پر شہریوں نے نعرے لگا کر اور ہاتھ ہلا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کا استقبال کیا۔ غزہ میں کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جنگ بندی کا معاہدہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی بدولت ہوا۔ نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 33 اسرائیلی گھر آ رہے ہیں، بیشتر ابھی تک زندہ ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بدولت ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یقینی بنائیں گے اسرائیل کے پاس ضرورت کے مطابق گولہ بارود موجود ہو۔ اسرائیل جنگ میں واپسی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ فلاڈیلفا کوریڈور تک رسائی اور غزہ میں بفر زون کا قیام معاہدے کی شرائط میں شامل ہے۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کا چہرہ اور حقیقت بدل کر رکھتی ہے۔ غزہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، طویل اور مشکل سفر ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا اعلان۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم اعلان کیا اور کہا کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد چینی ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو ممکنہ پابندی سے بچانے کے لیے 90 دن کی مہلت دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، 90 دن کی توسیع ایک ایسا قدم ہوگا جس کا زیادہ تر امکان ہے، کیونکہ یہ مناسب ہے۔ اگر میں ایسا کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں شاید تقریب حلف میں اس کا اعلان کروں گا۔ ٹک ٹاک جو چین کی ملکیت ہے اور تقریباً نصف امریکیوں میں مقبول ہے، چھوٹے کاروباروں کو چلانے اور آن لائن لیکچر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم امریکی حکومت نے اس ایپلیکیشن پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا، جس کے باعث اس پر پابندی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کوائن لانچ کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں انٹری ہو گئی۔ ٹرمپ نے کوائن لانچ کر دیا جس کا نام ٹرمپ رکھا گیا ہے۔ 2 روز میں ہی کوائن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $6 ارب تک پہنچ گئی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرپٹو کرنسی اور بلاک چین پلیٹ فارم سولانا نے کوائن کو تیار کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لانچنگ کے وقت 20 کروڑ سکے ہی جاری کیے گئے۔ اگلے 3 سالوں میں مجموعی سپلائی کو 1 ارب سکوں تک بڑھایا جائے گا۔ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے میں اکثریت خواتین کی تھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیپلز مارچ کا مقصد ٹرمپزم کو روکنا ہے، جو امریکی پالیسی کے خلاف ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد۔ اسرائیلی فوج کا رفح سے انخلا شروع ہو گیا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں عمل درآمد شروع ہو گیا۔ حماس نے قیدیوں کی فہرست اسرائیل کو فراہم کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام کی جانب سے قیدیوں کی فہرست موصول ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے پہلے دن 3 قیدی رہا ہوں گے۔ تکنیکی پیچیدگیوں اور مسلسل اسرائیلی بمباری کے باعث فہرست کی فراہمی میں تاخیر ہوئی۔ بمباری جنگ بندی معاہدے میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت غزہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل نے 95 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مراکش کے قریب کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق۔
دفتر خارجہ نے مراکش کے قریب کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رباط میں پاکستانی سفارتخانہ فوری طور پر شہریوں کی مدد کے لیے متحرک ہو گیا، جبکہ پاکستانی سفارتخانے نے متاثرین کے لیے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مراکش کی بندرگاہ داخلہ کے مقامی حکام پاکستانیوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں اور مراکش میں پاکستانی سفارتخانے کی کونسلر ٹیم داخلہ میں موجود ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔